السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم صورت آل عمران کی آیت نمبر 49 تا آیت نمبر 55 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الموتى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ورسول اور رسول الی بنی اسرائیل کی طرف، اور رسول ہوں گے بنی اسرائیل کی، یعنی کہ بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھیجے گا۔ انی، بے شک میں، یعنی کہ پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ انی، بے شک میں، قد جئتکم، میں لایا ہوں تمہارے پاس، بآیت، نشانی، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے، انی، بے شک میں، اخلقو، میں پیدا کرتا ہوں، لکم، تمہارے لیے، من الطین، مٹی سے، کہیئۃ الطیر، مانند شکل پرندے کی، فانفخو، پس میں پھونکوں گا، فیہ، اس میں، فیکون، پس وہ ہو جائے گا، طیرن، پرندہ، باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وابرئ الاکمح، اور میں تندرست کر دوں گا، اکمح، اندھے کو، والابرص، اور کوڑی کو، اور یہ ایسے اندھے اور کوڑی مراد ہیں جو کہ پیدائشی ہوتے ہیں، یعنی کہ ماں کی بطن سے ہی پیدائشی، یعنی اندھے اور کوڑی پیدا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں زندہ کروں گا مردہ کو اللہ کے حکم کے ساتھ، وَأُنَبِّئُكُمْ، اور میں باخبر کروں گا تم کو، بِمَا تَأْكُلُونَ، وہ جو کہ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور جو کہ تم ذخیرہ کرتے ہو، فِي بُيُوتِكُمْ، اپنے گھروں میں، إِنَّ، بے شک، فِي ذَلِكَ، اس بات میں، لَآيَةً لَكُمْ، البتہ نشانی ہے تمہارے لیے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ اس کا بام محاورہ ترجمہ ہے، اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، یعنی وہ نشانی ہے ان کی، تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں، اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، وہ میں سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے، یعنی نشانی کافی ہے۔ اچھا جی، یہ جو بات ہے، یہ سب جتنی چیزیں یہاں پہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں، یہ سب معجزے تھے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی نبوت کے ثبوت کے طور پر عطا فرمائے تھے، اور آپ نے ان کا عملی مظاہرہ بھی پھر فرمایا اپنی زندگی میں، کچھ واقعات بھی ہم نے اکثر پڑھے بھی ہیں۔ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ وَمُصَدِّقًا، اور تصدیق کرنے والے ہیں وہ، یعنی جو آپ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، تصدیق کرنے والے ہیں واسطے اس کے، وہ جو کہ بین یدیہ من التوراۃ، وہ جو کہ سامنے ہے تورات سے، یعنی کہ جو تورات آ چکی ہے پہلے سے ہی، یعنی جو کتاب جو ہے تورات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میرے سے پہلے آ گئی ہے، بین یدیہ کا مراد جو ہے وہ سامنے ہے، یعنی کہ جو آ چکی ہے، من التورات، تورات سے، وَلِأُحِلَّ، اور میں حلال کروں گا، لکم، تمہارے لیے، یعنی کہ میرے آ جانے کا مقصد یہ ہے، میرے یہاں پہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرم علیکم، حرام کر دی گئی تھی تمہارے اوپر، وجئتکم، اور میں بھیجا گیا ہوں تمہارے پاس، اور میں تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے لایا ہوں، لے کر آیا ہوں۔ جئتکم، اصل میں جئتو کا مطلب آنا بھی ہوتا ہے اور لانا بھی ہوتا ہے، تو جب ہم آگے ہی اسی کلمہ میں جب ہم پڑھتے ہیں با پڑھتے ہیں اگلے کلمے میں ساتھ ہی، تو اس کا ترجمہ پھر لانا بن جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ کریں گے وجئتکم بآیا، یہ بھی کر سکتے ہیں کہ میں آیا ہوں تمہارے پاس بآیا، نشانی لے کر، تو پھر ہم یوں کریں گے، اور اگر ہم آیا نہیں کہیں گے، لایا کہیں گے، تو پھر ہم ساتھ نہیں بولیں گے ترجمہ، با کا ترجمہ نہیں بولیں گے، بلکہ پھر ہم کہیں گے اور لایا میں تمہارے پاس نشانی، من ربکم،
تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے، اور لایا ہوں میں تمہارے پاس نشانی تمہارے پروردگار کی طرف سے، فتقوا اللہ، بس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وَأَطِیعُونِ، اور اطاعت کرو تم میری۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات، میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اگر ہے کہ تاکہ کچھ چیزیں تم پر حرام کی گئی تھی جو اب تمہارے لیے حلال کر دوں، یعنی میں اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور آگے ہے کہ اور میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، یعنی میرے اطاعت کرو یا میرا کہنا مانو۔ آگے اس کی تفسیر بنتی ہے وہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے لیے شریعت میں بعض چیزیں حرام کی گئی تھیں، یعنی پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں مثلاً اونٹ کا گوشت اور چربی وغیرہ، یہ جو ہے نا بعض پرندے اور بعض اور کچھ مچھلیوں کی بھی بعض اقسام تھی جو کہ حرام کر دی گئی تھی کیونکہ ان کی سزا کی وجہ سے۔ آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں انہیں جائز قرار دیا گیا تھا۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ربی میرا پروردگار ہے، و ربکم تمہارا بھی پروردگار ہے، فاعبدوہ پس تم عبادت کرو اس کی، ھذا یہ صراط راستہ ہے، مستقیم سیدھا۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، یہی سیدھا راستہ ہے، یعنی اس سے مراد یہ ہے اس بات سے کہ یہ سیدھا راستہ یہی ہے، تو صرف عبادت بھی اللہ تعالیٰ ہی کی کرو، جو سیدھا راستہ اللہ نے تمہیں دکھایا ہے ان نبیوں کے ذریعے سے اور میرے ذریعے سے، ان پر عمل کرو۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، پس جب محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے، ان میں یا ان سے بھی کہہ سکتے ہیں، ترجمہ وصل لفظی سے بنتا ہے لیکن ہم اپنی زبان اردو میں سیٹ کرنے کے لیے ان میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ محسوس کیا کہ وہ کفر پہ ہی آمادے ہیں، ان میں کفر کو محسوس کیا، کفر کو، قالا، تو فرمایا، من، کون، انصاری، میرا مددگار ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے، کون لوگ ہیں۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ کے راستے میں ہم مددگار ہوں گے، حواریوں نے کہا۔ اچھا جی، حواری جو ہے لقب، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، آپ کے ساتھی تو جو ہے ان کو صحابی کا لقب دیا گیا، تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابی یعنی ساتھی تھے تو ان کو حواری کا جو ہے نا، حواری کا لقب دیا گیا، جس کا ترجمہ مددگار ہوتا ہے اس زبان میں، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ نحن انصار اللہ، ہم مددگار ہیں اللہ تعالیٰ کے، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، ہم ایمان لا چکے ہیں اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ ہم اللہ پہ ایمان لانے والے ہیں، تو ہم ہی آپ کے مددگار ہیں۔ واشہد بأننا مسلمون، اور تو گواہ ہو جا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، یعنی کہ وہ کہنے لگے ان کے جو صحابی تھے کہ ہم، تو آپ بھی گواہ رہیے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہو گئے ہیں، کیونکہ مسلمان کا ترجمہ ہی فرما بردار ہونا ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں الحمدللہ مسلمان بنایا، اور ہم، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم فرما برداری کریں، کیونکہ ہمارا نام ہی فرما بردار بننا ہے، تو صرف نام کا مسلمان نہ بنے بلکہ کام کریں کہ فرما بردار بنے۔ خیر یہ بات تو علیحدہ ہے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کو حواری کہا جاتا ہے، اور اس میں کوئی نئی بات اور ہے بھی نہیں ہے، یہی میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور اس کا بامحاورہ ترجمہ کر لیتے ہیں اب۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے محسوس کیا کہ وہ کفر پر آمادہ ہیں، تو انہوں نے کہا، یعنی جو اپنے لوگوں سے کہا، اپنے پیرووں سے کہا کہ کون لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ حواریوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں، یعنی کہ اللہ کے دین کے راستے میں ہم مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، اور آپ گواہ رہیے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، ربنا، پروردگار ہمارے، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی ہم ایمان لا چکے ہیں یا ایمان لائے ہیں، بما، ساتھ ان کے وہ جو کہ انزلت آپ نے نازل کیا، یعنی ان چیزوں پر جو آپ نے تو نے نازل کیا، واتبعنا، اور ہم نے پیروی کی رسول کی بھی، فاکتبنا، پس تو لکھ لے ہم کو، مع شاہدین، گواہی دینے والوں میں۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے پروردگار، آپ نے جو کچھ نازل کیا ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں، یعنی کہ یہ بامحاورہ ترجمہ کر رہی ہوں، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے رسول کی اتباع کی ہے، لہٰذا ہمیں ان لوگوں میں لکھ لیجئے جو گواہی دینے والے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ مراد ہے گواہی دینے والے ہیں، یعنی کہ حق کی راہ میں گواہی دینے والوں میں ہمیں لکھ لیجئے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور مکر کیا انہوں نے، اور مکر کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اس کا ترجمہ یوں کرتے ہوتے ہیں، اور مکر کیا انہوں نے، فریب کیا انہوں نے، یعنی کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف فریب کیا تھا۔ ومکر اللہ، اور آگے ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، یعنی انہوں نے مکر کیا اور تدبیر اللہ نے کی۔ ترجمہ تو دونوں کا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ لفظ ہی ایک ہیں، لیکن ہم نے الفاظ تھوڑے سے چینج کر کے کرنے ہیں کہ انہوں نے فریب کیا، انہوں نے مکر کیا، لیکن ان کے جو داؤ پیچ تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ان کے دعوت پیچ کو ان کے اوپر پلٹ دینا تھا، تو اللہ کی بات کو ہم مکر فریب سے تعبیر کرنے کے بجائے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ومکر اللہ اور تدبیر کی اللہ تعالیٰ نے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی خیر الماکرین، بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، یا مکر کیا کہیں گے، اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ چونکہ کافروں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کوئی تدبیر کی تھی تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہاں جو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کچھ واقعات بھی ہیں اس میں، کہ ایک تو اینڈ پہ آخر میں ہی جو انہوں نے سولی چڑھانے کے لیے کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو اللہ نے بھی ان کی تدبیر فرمائی تھی اور ان کو آسمان پہ بلا لیا تھا، انہی میں سے ایک شخص کی شکل بنا کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنا کے اس شخص کو اٹھا کے اس کی جگہ انہوں نے اس کو سولی دے دیا تھا، اور ان کو لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھایا۔ اسی طرح سے ان کی تدبیریں اور بھی تھیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک عورت کو انہوں نے جو ہے یہ اس بات پہ آمادہ کیا، پیسے دیے اس کو، کوئی وہ طائف قسم کی عورت تھی کہ تو سب کے سامنے یہ کہنا کہ عیسیٰ نے نعوذ باللہ ان کے ساتھ بدکاری کی ہے اور اس طرح کی کچھ باتیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ جب گئی سب کے سامنے، سمجھو کہ جیسے کہتے ہیں اسٹیج پہ گئی، تو اس وقت اس کے منہ سے سچی سچی باتیں نکل گئی کہ ان لوگوں نے مجھے اس کام کے لیے آمادہ کیا تھا اور میں نے اتنے پیسے لیے ہیں اور میں اس طریقے سے جو ہے نا یہ بات کہنے کے لیے یہاں آئی تھی، یعنی اپنے ہی منہ سے اللہ کی مدد کے ساتھ اس کے منہ سے یہ چیزیں نکل گئی تھی، تو یہ والی تدبیر بھی مراد ہو سکتی ہے۔ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامۃ ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون۔ اچھا جی، آگے کیونکہ یہی آیت آ گئی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات دینے والی، تو جس سے یہی لگتا ہے کہ یہ جو تدبیر کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کیونکہ آخر میں یہی ایک تدبیر رہ گئی تھی، ویسے انہوں نے بہت سے مکر و فریب کیے تھے، لیکن آخر میں یہ جو تدبیر کہی اللہ تعالیٰ نے کی ان کو آسمان پہ اوپر اٹھانا لینے کی، تو یہ سب سے بہترین تدبیر تھی، چونکہ تو اس کے بارے میں جو ہے آخر میں یہی ذکر کیا گیا۔ ویسے انہوں نے اور بھی بہت سی مکر و فریب کیے تھے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر میں فرمائی تھی۔ اذ قال اللہ سے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اذ قال اللہ، جب کہا اللہ تعالیٰ نے، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، انی، بے شک میں، متوفی کا، میں تجھے اٹھانے والا ہوں۔ اچھا، اس کا ترجمہ کیونکہ وفات دینے والا بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ ترجمہ جو ہے ایک اس کا ترجمہ صحیح سالم لے لینے کا بھی ہوتا ہے، تو اس کا ترجمہ ہم یہی کریں گے کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں آسمانوں پہ، اور رافعک، اور بلند کرنے والا ہوں، کا تجھ کو، لیا اپنی طرف، یعنی کہ ویسے تو سبھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، لیکن کسی کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ میں اب تم کو بلند کر کے اپنی طرف بلانے والا ہوں، تو یہاں پہ یہاں سے متوفی کا سے اور زیادہ ہمیں ترجمے کی تشریح آگے نظر آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ ان کو بلند کر لیا تھا، یعنی اٹھا لیا تھا۔ وہ مطہرک، اور میں پاکیزہ کرتا ہوں یا پاکیزہ کروں گا، میں تم کو پاک کر دوں گا میں تم کو، من الذین، ان لوگوں سے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وجاعل الذین، اور جن لوگوں نے آپ کی پیروی کی ہے ان سے ایک تو پاک کر دوں گا، اور بنانے والا ان لوگوں کو، اتبعوا کا، جنہوں نے پیروی کی، کا آپ کی، فوق کا، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی میں یہ بھی کروں گا کہ جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے، یعنی آپ کے صحابہ کی جگہ جن کو حواری کہا جاتا ہے، تو ان کو میں بنانے والا ہوں، ان لوگوں کو، پیروی کرنے والوں کو، فوق کا، اوپر، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کہ میں ان کا رتبہ جو کافر ہیں ان سے اوپر کر دوں گا جو حواری ہیں آپ کے۔ ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ دوبارہ ایک دفعہ ہم کرتے ہیں لفظی ترجمہ تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، پھر بامحاورہ میں اور زیادہ سمجھ آ جائے گی۔ وجاعل الذین، اور میں بنانے والا ہوں، الذین، ان لوگوں کو، اتبعوا کو، جنہوں نے آپ کی پیروی کی، فوق الذین، اوپر ان لوگوں کے، یعنی ان سے اوپر بنانے والا ہوں، یعنی درجے میں ان سے اوپر بنانے والا ہوں پیروی کرنے والوں کو، کافروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کافروں کو نیچا کرنا ہے میں نے، اور جو اتباع کرنے والے ہیں ان کو میں اوپر
بنانے والا ہوں، درجے میں اوپر بنانے والا ہوں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے، ثم پھر الیہ میری ہی طرف مرجعکم لوٹنا ہے تم کو، فاحکم اور میں فیصلہ کروں گا بینکم تمہارے درمیان، فیما اس میں وہ جو کہ کنتم تھے تم، فی ہی جس میں تختلفون اختلاف کرتے ہیں، یعنی جن باتوں میں تمہارا اختلاف تھا، پھر اس کو میں قیامت کے دن کھولوں گا اور اس میں فیصلہ کروں گا اور میری طرف آخر کار تمہیں لوٹنا ہے۔ اس کا ہم بامحاورہ ترجمہ کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ میں تمہیں صحیح سالم واپس لے لوں گا اور تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، یعنی کہ یہاں پہ جو ہے کہ جن لوگوں وہ پاک کر دوں گا میں تجھ کو، تو اس سے مراد یہی ہے کہ من الذین ان لوگوں سے پاک کر دوں گا کفروا جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفر پہ جو ڈٹے رہے، جنہوں نے کفر اپنا ہی لیا، یعنی بعد میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، تو میں ان سے تمہیں پاک کر دوں گا۔ ان سے تمہیں کیسے پاک کر دوں گا؟ یعنی اپنی طرف اٹھا لوں گا تو ان سے تمہیں پاک کر دوں گا، یعنی تم سے دور کر دوں گا، ان کی ایذا وغیرہ سے، ان کی تکلیفوں سے تم پاک ہو جاؤ گے، مراد ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے تمہاری اتباع کی ہے، یعنی آپ کا کہنا مانا ہے، آپ کی پیروی کی ہے، ان کو قیامت کے دن تک ان لوگوں پر غالب رکھوں گا جنہوں نے تمہارا انکار کیا ہے۔ یہ بامحاورہ ترجمہ ہوگا اس کا، جس کا ہم لفظی ترجمہ کر رہے تھے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ پھر تم سب کو میرے پاس لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کروں گا جن میں تم اختلاف کرتے تھے۔ اب یہ تدبیر ہمارے سامنے آ گئی ہے، جو یہاں پہ لکھا تھا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے یہ تدبیر فرمائی تھی، ٹھیک ہے۔ آگے ہے، کیونکہ اس کی جو ہے کچھ تفسیر بھی بیان کر لیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالفین نے انہیں صلیب پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا، اور جو لوگ آپ کو گرفتار کرنے والے تھے ان میں سے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، اور مخالفین نے، یعنی جو مخالفت کرتے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دھوکے میں اسے صلیب پر چڑھا دیا۔ آیت کا جو ترجمہ یہاں کیا گیا ہے وہ عربی لفظ توفی، جس کا ترجمہ میں ابھی بتا رہی تھی کہ لغوی معنی تو اس لغوی معنی پر مبنی ہے توفی، اور مفسرین کی ایک بہت بڑی جماعت نے یہاں یہی معنی مراد لی ہیں۔ اس لفظ کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس سے بھی مروی ہے، اس کے لیے جو ہے معرف القرآن میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے خواہ انہیں صحیح طور پر مانتے ہوں جیسے مسلمان، یا غلو کے ساتھ مانتے ہوں جیسے عیسائی، ان کے مخالفین پر ہمیشہ غالب رہیں گے۔ چنانچہ تاریخ میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے، البتہ صدیوں کی تاریخ میں اگر کچھ مختصر عرصے کے لیے، یعنی جزوی طور پر کہیں کہ ان کے مخالفین کا غلبہ ہو گیا ہو تو وہ اس کے منافی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔